الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم. قوموں کی تقدیر بدلتی ہے تعلیم سے، قوموں کی تقدیر بدلتی ہے تعلیم سے، بالتعلیم تتغیر مقادر الامم زمانا. موقر جناب صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، ہیڈ ماسٹر صاحب، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جو صرف ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ہمارے کامیابی کی بنیاد بھی ہے، اور وہ یہ ہے اسلام میں تعلیم کی اہمیت. علم سے بڑھ کر زمانے میں کوئی دولت نہیں، علم سے بڑھ کر زمانے میں کوئی دولت نہیں، یہ وہ نعمت ہے کہ پھر ایسی کوئی نعمت نہیں. علم کو حاصل بھلا وہ کون سی عظمت نہیں، علم کو حاصل بھلا وہ کون سی عظمت نہیں، علم والوں سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں. معزز سامعین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے. ہمارے دین کی پہلی وحی تعلیم اور قلم کے متعلق نازل ہوئی. چنانچہ ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تعلیم اسلام کی بنیاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں علم حاصل کرنا صرف ایک شوق نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے. اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے علم کو سب سے زیادہ اہمیت دی. مسجد نبوی کا چبوترا علم کا پہلا مدرسہ تھا. وہاں قرآن، حدیث، سائنس، طب اور زندگی گزارنے کے اصول سب سکھائے جاتے تھے. آج ہم ترقی، کامیابی اور عزت چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی مناسبت سے اسی راستے پر چلنا ہوگا. تعلیم کردار کو بناتی ہے، تعلیم قوموں کو مضبوط کرتی ہے، تعلیم ہمیں صحیح اور غلط میں فرق سکھاتی ہے، تعلیم سے انسان اللہ کی پہچان حاصل کرتا ہے. اسلام نے سکھایا علم کو سب سے بڑا مقام، اسلام نے سکھایا علم کو سب سے بڑا مقام. اس سے ملتی ہے عزت، اس سے بنتا ہے نام. میرے عزیز ساتھیوں، اسلام میں علم حاصل کرنا صرف دین ہی نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم بھی اہم ہے. ہمارا دین ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ سائنس، میڈیسن، ٹیکنالوجی، تجارت اور ریاضی جیسے ہر فائدہ مند علم سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے. اگر ہم اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مسلم سائنسدانوں کی ایک طویل فہرست دیکھنے کو ملے گی. چنانچہ ابن سینا طب کے بانی، کینون آف میڈیسن کے مصنف، الرازی کیمسٹری اور ہاسپٹل سسٹم کے مؤسس، البیرونی جیولوجی، فلکیات، ریاضی جیسے 13 علوم کے ماہر، الخوارزمی الجبرا کے موجد، کمپیوٹر سائنس کی بنیاد رکھنے والے، ابن الہیثم آپٹکس کے بانی، کیمرے کے حصول دریافت کرنے والے بڑے نامور ہیں. اسی طرح توسی، ابن کثیر، ابن رشد، جابر بن حیان وغیرہ علوم کے عظیم ستون اسی تعلیم کی بنیاد پر اپنا مقام بنایا. یہ وہ لوگ تھے جو مسجد میں عبادت بھی کرتے تھے اور لیبارٹری میں کھڑے ہو کر انسانیت کی خدمت بھی کرتے تھے. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. میرے دوستوں، اصل علم وہ ہے جو انسان کو نرم دل، بااخلاق اور عدل و اعلیٰ بنا دے. تعلیم صرف ایک لفظ نہیں، یہ طاقت، پہچان، کامیابی اور امت کی امید ہے. آج کے دور میں علم کے بنا زندگی ادھوری ہے. جو قومیں علم سے دور ہو گئے ہیں وہ پیچھے رہ گئے، اور جو قومیں علم سے جڑ گئے وہ دنیا کی قیادت کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دل لگا کر تعلیم حاصل کریں، محنت کریں، ہمارے والدین، اساتذہ اور دین اسلام کا نام روشن کریں. آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیم وہ روشنی ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان بھی دیتی ہے اور کامیابی کی راہ بھی دکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور علم کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. آمین.
شان، قرآن بھی کہتا ہے علم سے بڑھتی ہے مومن کی شان۔ پڑھو میرے بندو، یہی ہے کامیابی کی پہچان۔ بس میں اس مختصر سی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک